حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل جتنا ثابت ہے اتنا ہی کرنا چاہیے، اپنی طرف سے دین میں کوئی بات داخل نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے ہمارے یہاں عام طور پر یہ بات چل پڑی ہے، جیسے جمعہ کا دن ہوتا ہے تو یہ میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں، جمعہ مبارک جمعہ مبارک۔ اس طرح سال ختم ہوتا ہے تو سال کے نئے سال آنے کے بارے میں مبارکباد دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ جب ایک آدمی کی زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے تو اسے تو اس بات کا افسوس ہونا چاہیے کہ میری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے، کہ جائے کہ اس کی مبارکباد دی جا رہی ہو۔ یہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ثابت ہے۔ لہذا بلکہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا ہے اور اس پورے سال میں ہم سے جو نیک اعمال میں کوتاہی ہوئی، جو برائیوں کا ارتکاب ہوا، اس پر افسوس ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے، اور آئندہ جو ہے وہ بھلائی کرنے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگلے سال کے بارے میں عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت بالاسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے اس چاند کو امن والا، سلامتی والا بنا دیجیے۔ تو ہم تو یہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہمارے لیے امن اور سلامتی والا ہو جائے، اور اس رات میں ہم عبادت کے ساتھ وقت گزاریں، عبادت کرتے ہوئے اور اپنے گزشتہ اعمال پر ندامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کر کے گزاریں۔ یہ جائے کہ یعنی ان چیزوں میں وقت گزار رہے ہوں کہ جیسے کہ دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے موٹر سائیکلوں پر ساری رات جو ہے اس کے سائلنسر نکال کر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اس طرح پٹاخے پھوڑے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے مال کا بھی نقصان کیا جا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کئی جانوں کا نقصان بھی ہو جاتا ہے، اور کتنے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے ہر سال کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو ناجائز امور میں خرچ کرتے ہیں تو فرمایا ان کو شیطان کا بھائی فرمایا ہے۔ تو اب ہم خود سوچیں کہ اپنے مال کو ناجائز امور میں خرچ کر کے، یہ ناجائز امر ہی ہے ان چیزوں میں اپنے مال کو خرچ کرنا، تو اس میں اپنے مال کو خرچ کر کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے یعنی حکم کے مطابق تو ہم تو یعنی شیطان کے بھائی ہونے کے ارتکاب کر رہے ہوں اور ہم اس کو خوشی سمجھ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے کبھی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ یہ خوشی تب حاصل ہوگی کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ توبہ کی جائے گزشتہ اعمال پر اور آئندہ کے لیے نیک اعمال کرنے کا جذبہ بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگنا بھی ہو۔ اس رات کو ہم عبادت کے ساتھ گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔